أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وقال الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. میرے بہت ہی پیارے قابل صد احترام بزرگوں عزیز و دوستوں،
علاقہ بھر سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، آج کا یہ پروگرام حضرت اقدس ولی کامل مولانا ابراہیم صاحب نور اللہ مرقدہ کے اصال ثواب کے لیے، ان کے پسماندگان خصوصاً بھائی سلیم اللہ مغریوں نے یہ سالانہ پروگرام عظمت قرآن، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ، ختم نبوت کے عنوانات سارے اکٹھے کر کے یہ پروگرام سجایا ہے۔ اور کافی عرصے پہلے 3-4 ماہ سے بھی زیادہ یا اس سے بھی زیادہ ان کی میری تاریخ طے پائی۔ الحمدللہ پنجاب میں مصروفیت میں کمی نہیں ہوتی، تو ان کا حکم نامہ جاری ہوا۔ بھریا روڈ سے میرے بہت ہی پیارے بھائی مولانا قاری عطا اللہ بروہی صاحب، ان کے ذریعے سے الحمدللہ یہاں آپ حضرات کی خدمت میں آنا ہوا۔ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، آپ میرے مزاج سے واقف نہیں، ہماری آپس میں زبان بھی ملتی نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے خاندان کے رسم و رواج اور طور طریقے بھی مختلف ہیں، لیکن ایک نسبت آپ کو مجھے یہاں اکٹھے کر کے لے آئی ہے۔ وہ نسبت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نسبت آپ میں موت کے وقت اور آپ کو مجھے قبر میں، میدان محشر میں، جنت میں داخلے تک، یہی نسبت ہی ہمیں ہر میدان میں کامیاب کروائے۔ باقی ذات، قوم پرستی، لسانیت، گھر کے گھر اجڑ گئے، گوٹھ کے گوٹھ اجڑ گئے، ایک نے 2 کے جنازے اٹھائے، اگلے دن دوسرے نے 4 کے جنازے اٹھائے، اب ہمارے پاس بچا کچھ نہیں، سوائے پیار و محبت کے درس۔ گرم ماحول اور گرم غذائیں کھا کر اور گرم لہج و لبھے میں ہمارے اندر اب نرم لہجہ باقی رہا نہیں۔ باپ کو دیکھیں اولاد کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، بچوں کو دیکھیں اولاد سے، اپنے باپ سے تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، بیٹی کو دیکھیں ماں سے بات کرنے کو تیار نہیں، ماں اولاد کی تربیت کرنے کو تیار نہیں، استاد شاگرد کو مارتا ہے۔ میری تھوڑی سی گفتگو ہے، اور میرے بعد الحمدللہ آپ کے دلوں کی دھڑکن اسد اللہ کھوڑو صاحب بھی بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کھڑے ہوئے جو ذرات ہیں بیٹھ جائیں، اور جو دور ہیں تھوڑا سا قریب آئیں، تاکہ آپ کی میری محبت اور پیار کے راستے تھوڑے سے ہموار ہوں۔ گرمی ہے لیکن پیار و محبت کا تھوڑا سا ثبوت دیجیے۔ جزاکم اللہ۔ جتنے قدم چل کے آئیں اللہ آپ کو اتنے قدم جنت کے قریب کر دے۔ اور ان بچوں کو تھوڑا سا خاموش کیجئے، بڑا برکت والا 1:30 بج رہا ہے، اللہ کو بیٹھ کر دکھا دے، اللہ پاک اس کی بیڑے پار فرما دے۔ بس جزاکم اللہ۔ ایک چھوٹی سی گزارش، مغرب کے بعد سے جلسہ شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ چلے گا۔ کیا آپ اور میں ایک دوسرے کی فجر کی نماز کی ادائیگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ اگر باپ بیٹے کو ساتھ لے کے آیا ہے اور کوئی اپنی بیوی کو، بہن بچی کو ساتھ لے کے آیا ہے، کیا بیٹا باپ کی اور باپ بیٹے کی فجر کی نماز کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور 3 بجے جلسہ ختم کریں گے اور جا کے فجر کی نماز پڑھیں گے؟ گارنٹی ہے؟ بیٹا باپ کا حکم نہیں مانتا، باپ گالی دیتا۔ استاد شاگرد کو کچھ کہے، شاگرد انکار کر دے، استاد اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ پیر مرید سے اسی بات پر نالاں ہوتا ہے، مالک اپنے غلام سے، دکاندار اپنے ملازم سے، گھر کے اندر جھاڑو دینے والی سے اس کی مالکن اسی بات پر ناراض ہوتی ہے، میں تجھے جو بات کہتی ہوں وہ تو مانتی نہیں، میں تجھے جو بات کہتا ہوں مانتا نہیں۔
بھلا بتلاؤ جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، فرمائے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا کائنات کے اندر اس سے بڑا، حضور فرما رہے بے غیرت آدمی کوئی نہیں۔ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو جو نماز فجر کے وقت بستروں پر پڑے سو رہے ہوں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے، میرا دل چاہتا ہے میں جا کے اپنے ہاتھوں سے ان کے جسموں کو آگ لگا۔ اب ذرا تھوڑا سا اللہ اس کے رسول کی محبت کے تار ملا کر آپ اور میں یہ سوچیں کہ کس وقت سے جلسے میں آئے ہوئے ہیں، کیا اتنی دیر اللہ اس کے رسول کی محبت میں بیٹھنا مجھے فجر کی نماز کے لیے تیار کر رہا ہے؟ ہمارے ہاں اللہ نہ کرے کوئی غمی کو فوتگی ہو جائے اور میرے بڑے قریبی تعلق والے کو پتہ لگے اس فوتگی پر، اس غمی پر، وہ آ کر تعزیت نہ کرے تو میرا گلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس کی ہر خوشی میں، ہر غمی میں میں برابر کھڑا ہوا، میں نے خرچہ بھی کیا، اس کی ضرورت کو میں نے اس کی غمی خوشی میں پورا کیا۔ اگر وہ میری غمی پر آ کر دعائیہ کلمات نہ کہے تو مجھے اچھا لگے گا؟ آپ کو لگے گا؟ چلو کبھی آپس کے اندر ٹاکرا ہو گیا، گلے شکوے دور ہو گئے، یار میں سفر پر تھا میں نہیں آ سکا، تیری مہربانی، میں افسوس کرتا ہوں، تیرے باپ کا تیری ماں کا مجھے غم ہے۔ سال کے بعد اس کی بیٹی کی شادی، وہ پھر کارڈ بھیجے اور کارڈ لے کے خود دروازے پر آئے کہ یار تو میرا بڑا جگری دوست ہے، میں تجھے خود دینے کے لیے آیا ہوں، تو نے آنا ہے، پھر بھی نہ آئے، پھر گلہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ چلو پھر ملا، یار امی کو میں اسپتال لے کے گیا تھا، ڈاکٹر کے فلانی جگہ میں نہیں آ سکا، چل درگزر کیا، پھر کوئی خوشی آئی، پھر کوئی خوشی آئی۔ جب 4-5 مرتبہ نہیں آیا تو اگلی مرتبہ جب اس کے کوئی خوشی آئے گی تو پھر وہ لسٹ سے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں سے نام کاٹے گا اور کہے گا یار دفع کرو، وہ کوئی آدمی ہے؟ یار دفع کرو، وہ کوئی آدمی ہے؟ وہ بندہ ہے، اسے میں نے نہیں بلانا۔ اور اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے کہے گا اگر اس کو تم نے بلایا تو میں شامل نہیں ہوں گا۔ اس کا رائٹ بنتا ہے نا کہ ٹھیک ہے، اس کا گلہ بنتا ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ چھوڑو یار دفع کرو، وہ کوئی بندہ ہے؟ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے، اٹھ جا۔ ظہر کی نماز میں حی علی الفلاح، عصر میں حی علی الفلاح، مغرب میں حی علی الفلاح، عشاء میں حی علی الفلاح۔ تو 4 مرتبہ کسی کو دعوت دے، تیری دعوت پر وہ نہ آئے، تو کہتا ہے بندہ ہے دفع کرو۔ اللہ نے 5 مرتبہ دعوت دی اور 5 مرتبہ اس کے بلاوے پر نہیں آیا، اس نے بھی قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ بندہ نہیں، وہ جانور ہے، وہ جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہے۔ تمہارے نزدیک وہ انسان ہے، میرے نزدیک کتے خنزیر سے بدتر ہے۔ اس قرآن میں کالانعام، جانور، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ پوری کائنات میں جانور میں بدترین جانور سور ہے۔ 4 دفعہ تو نے اپنی شادی خوشی پر بلایا، تیرے کہنے پر نہیں آیا، تو نے کہا انسان کوئی نہیں۔ اللہ نے 5 مرتبہ دن میں بلایا، تو اس کے کہنے پہ نہیں آیا، اللہ نے کہا جانور بھی کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میرے محترم ان جلسوں میں تشریف لائیں، جو نماز کا وقت گزر چکا وہ نماز پڑھ لیں، اور جو آنے والی ہے اس کی نیت کریں میں پڑھوں گا۔ دیکھو میں نے اپنا وقت پورا کرنا ہے، میں تمہیں سب کچھ ہر موضوع پر گفتگو اللہ کے فضل سے سنا سکتا ہوں، اور اس وقت میرے پر نیند کا غلبہ کوئی اثرات بھی نہیں، حالانکہ رات میں تقریباً یہاں سے 13 گھنٹے کی مسافت پر 1:15 بجے میں رات دعا کروائی، پھر میں وہیں ٹھہر گیا، صبح پھر میں تقریباً 6 بجے چلا اور 6:30 پونے 7 بجے کے قریب میں یہاں پہنچا 13 گھنٹے کا سفر کر کے۔
اور مجھے ابھی کرتے کرتے 1 بج گیا. تو میرا خیال تھا کہ حسب سابق جب میں تقریر کے لیے جاؤں گا، کوئی سندھی میں تقریر کرنے والا تقریر کرے گا، عوام اٹھ کے چلی جائے گی، 2-4 آدمی رہ جائیں گے، پھر ہم دعا کروا لیں گے. لیکن مہربانی بھائی اسد اللہ صاحب کی کہ انہوں کو روکا ہوا ہے کہ مجھ فقیر کو بھی تھوڑا سا سن لے، میں اپنا دکڑا سنا کے چلا جاؤں، بعد میں آپ جو چاہے کرتے رہیں، عوام جانے اور آپ جانے. لیکن میرا آپ کو چاند اور میرے پیاروں، میرا آپ کو ایک پیغام ہے، اپنا تعلق اللہ سے نہ توڑو، اپنا رشتہ اللہ سے نہ توڑو. تمہیں ہر جگہ اس سے واسطہ پڑھنا ہے. شادی نہیں ہوگی، رشتے کے لیے واسطہ اس سے پڑے گا. شادی ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، اولاد کے لیے واسطہ اس سے پڑے گا. اولاد آ گئی، اندھی معذور آ گئی، اس کی صحت سلامتی کے لیے واسطہ اس سے پڑے گا. مکان بنانے کے لیے، رزق بڑھانے کے لیے، صحت قائم کرنے کے لیے، کامیابی پر موت آنے کے لیے، قبر جنت کا باغ بننے کے لیے، میدان محشر میں راحت اور خوشی والے دن خوشی کا سامان لینے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، ہر قدم پر آپ کو مجھے اللہ سے واسطہ پڑھنا ہے. تو اپنے اللہ سے اپنی یاری مت بگاڑیے. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، اس کی مخلوق پر رحم کیجیے. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. جب تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو گے، اللہ ہمارے پہ رحم کرے گا. کیونکہ یہ جتنے آپ میں بیٹھے ہیں، اللہ الخلق عیال اللہ، یہ سارا اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کے کنبے کو تکلیف دو، اللہ سے برداشت نہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز. تو فرقہ واریت، اس کی مسجد سارے اختلاف ہو، یہ علماء کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں ہے. اگر آپ اس مسلک کے جھنجٹ کے اندر فرقہ واریت میں پڑ گئے تو امت نماز سے دور. آپ نماز پڑھیں بس. جس کا عقیدہ اور ذہن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا نہیں، آپ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں بس. یہ تو رہی ایک بات. دوسری، ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں شہدائے اسلام کانفرنس یا دوسرے عنوانات سے، اس کے اندر ہمارا ایک ہی موضوع ہوتا ہے، کربلا کا شاہ حسین، با حسین با حسین. اور حقیقت یہ ہونا بھی چاہیے. جب حضرت حسین کا ذکر شروع کرتے ہیں تو پھر 2 سے شروع کرتے ہیں، آخر میں یہ ایک رہ جاتا ہے. دوسرا کہاں رہ جاتا ہے، ذرا اسے آپ نے میں نے تلاش کیا. حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے، حضرت حسن، حسین اور محسن تیسرا بیٹا. 3 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم. تم ایک کو یاد کرتے ہو، زینب کو، اور ایک بیٹے حسین کو. یہ 2 بیٹیاں قیامت کے دن منہ پر تماچے نہیں ماریں گی کہ ہمارا کیا قصور تھا. میری بڑی توجہ طلب گفتگو ہے، بہت مختصر سی. میں آپ سے کچھ گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ آج پوری دنیا ہمارے پر انگلی اٹھا رہی ہے اور ہمیں لاجواب کر رہی ہے. نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بتاؤ بھائی، نبی کی کتنی بیٹیاں؟ منہ سے بول رہے، نبی کی کتنی بیٹیاں؟ بلند آواز سے، کتنی بیٹیاں؟ ایک بیٹی کی شادی کس سے ہوئی؟ بولو، ابھی آپ ذکر سن رہے تھے، کس سے ہوئی؟ حضرت علی سے. 2 بیٹیاں کس کے نکاح میں گئی؟ تیسری بیٹی کس کے نکاح میں گئی؟ چوتھی بیٹی؟ بولو بھائی. ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت کا نعرہ لگانے کا حق ہے. ہمیں نبی کی بیٹیوں اور نبی کے دامادوں کا ہی نہیں پتا. رنگوں کے نام، پھلوں کے نام، موسم کے نام، مشرق مغرب شمال جنوب کے نام، کپڑوں کے رنگ، ہر ایک کا پتہ ہے. نہیں پتہ تو نبی کے خاندان کا نہیں پتہ. جس کی اہمیت دل میں نہیں، اس کی محبت کیسے آئے گی؟ پیسے کی اہمیت دل کے اندر ہے، چھپا کے رکھ رکھا ہے. کپڑا دھلا ہوا، اس کی اہمیت دل کے اندر ہے. مجال ہے گندی جگہ پر، مٹی والی جگہ پہ بیٹھے، کپڑے کی اہمیت ہے. اللہ کے نبی کی اہمیت کوئی نہیں ہے. اتنی اہمیت ہے کہ 12 ربیع الاول کو جہاں دیکھ چاولوں کی پکے گی، وہاں جا کے ہم نے نعرے لگانے اور جھنڈے لہرانے ہیں، اور جا کے چاول کھا کے حضور کی محبت کو وہیں کلوز کر کے اسی دیگ کے اندر بند کر کے ہم نے آ جانا ہے. یہ ہلاکت نہیں تو کیا ہے؟
یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں 2 سال ہو گئے پاکستان سے کسی کو حج کرنے کی جانے کی حکومت روک رہی ہے، سعودیہ روک رہا ہے۔ حج حکومت کے فیصلوں سے ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے؟ اللہ نے وہ فیصلے ہمارے سے چھین لیا، ہمارے مقدر ہی اللہ نے کالے کر دیے کہ تم ناران کاغان مری ٹھٹھا اور دریا اور سمندر کی سیر کرنے جاؤ، تمہیں میرے نبی کے مدینے میں آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ تمہارا کردار کچھ اور ہے، تمہاری گفتار کچھ اور ہے۔ جو تم منہ سے کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ ابھی نعرے لگاؤ گے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، ابھی کہو گے لبیک یا رسول اللہ، اور ابھی کہو گے فلانے فلانے فلانے، کردار کتنا ہے؟ مجھے یاد رہا تو میں نبی کی زندگی سے تمہیں 5 تحفے دے کے جاؤں گا، کوشش کرنا ان کو دنوں کے اندر اپنا لینا، اللہ ہمارے پر آسانی فرمائے۔ آج پوری دنیا کفر کو موقع مل رہا ہے، اہل باطل کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے ممبر پر، اپنے اپنی مجالس میں، اپنے اپنے پروگراموں میں کھڑے ہو کر بباغ دہل کہتے ہیں، کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے فاطمہ، اس سے اولاد ہے، باقی نبی کی کوئی بیٹی نہیں۔ حضرت خدیجہ کا جہاں نکاح ہوا تھا بیوہ تھی، پہلے شور سے وہ اپنی بچیاں لے کے آئی تھی، یہ ستیلی بیٹیاں ہیں، تم بھی کہہ رہے ہو ہاں جی ہاں جی۔ کیوں؟ تمہیں چائے کے ہوٹلوں پر انڈیا کی فلمیں دیکھنے سے کشمیر بنے گا پاکستان، تم جلوسوں میں نعرے لگاتے ہو اور شام کو تم انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہو، ہمارا قول اور فعل ایک ہے؟ مجھے بتا دیں۔ جس ملک کے اندر 20 روپے کی چائے انڈیا کی فلم کی بغیر نہ بکتی ہو اور 20 روپے کی پیالی پینے والا فلم کا ایک کلپ اور ایک ایکشن اور ایک آدھا گھنٹہ دیکھ کر نہ پیتا ہو، تو اس ملک کی عوام کو 14 اگست اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے کی اجازت ہے؟ نہ یہ ڈالر پر، نہ پونڈ پر، نہ ریال پر، نہ ٹکے پر، نہ پیسے پہ ملک حاصل نہیں کیا۔ آپ ذرا کدال پھاوڑا کسی ماریں مٹی کے نیچے، تمہیں 6 لاکھ بہن بھائی، 6 لاکھ مرد عورت بوڑھے بچے، تمہیں 6 لاکھ انسانیت کا خون اس ملک کی بنیادوں میں نظر آئے گا، اور پتہ لگے گا یہ پاکستان ہم نے پونڈ پہ نہیں لیا، پاکستان ڈالر پر نہیں، پاکستان ہم نے قربانیوں کی برکتوں سے لیا ہے۔ خدا را اللہ کے واسطے کشمیر، فلسطین، پوری دنیا کے اندر یہ اسلامی ریاست، اسلام کے نام پر 2 ریاستیں 1400 سال 1450 سال میں آزاد ہوئی۔ پہلی ریاست مدینہ شریف اسلام کے نام پر، اور دوسری ریاست پوری دنیا کے اندر ملک پاکستان ہے اسلام کے نام پر۔ اور پوری دنیا کے اندر صرف 7.5 ارب انسانیت میں سے 8 ارب میں سے 2.25 ارب مسلمان ہے اور 5.5 ارب دشمن ہے۔ یہ 2.25 ارب مسلمان ان 5.5 ارب دشمنوں کا مقابلہ کیسے کر رہا ہے؟ افغانستان سے جب انخلا ہوا امریکی فوجوں کا، تو ایک امریکی فوج نے پگڑی داڑھی والے کو پکڑا، اس نے کہا یار ہمیں تمہارے تمام ہتھیاروں کے نام آتے ہیں، لیکن ایک ہتھیار جو تمہارا ہے نا کا کون سا؟ کا اللہ اکبر۔ یہ ہتھیار بڑا ظالم ہے، یہ جب ہتھیار کا ہم نام سنتے ہیں ہمارا پجاموں میں پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہ ہتھیار کون سا؟ نہ تمہارے غوری، نہ تمہارے ایٹم بم سے، نہ تمہارے صحیح میزائل سے ہم نہیں ڈرتے۔ جب تم کھڑے ہو کے کہتے ہو اللہ اکبر، تو ہماری گولیاں جو ہیں نالیوں کے اندر بندوقوں کی وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو پوری دنیا کے اندر حکمرانی کرنا تو اللہ اکبر کے نعرے کو نہ چھوڑنا، پوری دنیا میں تم حاکم بن کے رہو گے، دنیا تمہاری غلام بن کے رہے گی۔ جس ملک کے اندر گٹکا اور بیڑی چھڑانے پر 15 سال قید ہو، اس ملک کے پاسبان بنانے پر کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ذی الحج کا مہینہ، پھر محرم کا مہینہ، توجہ کیجئے، اس میں صرف ایک شہزادہ نہیں شہید ہوا،
شہزادہ عثمان، شہزادہ حسن، شہزادہ ابو العاص، شہزادہ فاروق، شہزادہ حسین رضی اللہ، 5 قربانیاں ہیں کہ بد نصیبی یہ ہے، کم ظرفی یہ ہے کہ ہم صرف ایک کا نام ذکر کرتے ہیں، باقیوں کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ 5 اسلام کے گلشن کے گلدستے شہید ہوئے ہیں۔ 5 سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت لقیط رضی اللہ، لام کا لقیط رضی اللہ تعالی، کبھی نام سنا ان کا؟ توجہ، کبھی نام سنا ہے کا لقیط؟ سنا ہے؟ سنا نام کبھی؟ لقیط ابو العاص بن ربیع، نبی کا پہلا داماد، حضرت زینب کا گھر والا۔ آپ نے اشتہاروں پر شان عثمان، داماد رسول، داماد علی، کبھی اس کا بھی نام دیکھا؟ ستم ظریفی نہیں، دینداروں کی پر دنیا داروں کی۔ جہاں نبی کی بیٹی زینب کھڑے ہو کے گریبان پکڑے گی، فاطمہ پکڑے گی، زینب چھوڑے گی؟ نانے کے کندھوں پر 2 نواسوں کو بٹھایا، فاطمہ کی گود میں 2 نواسوں کو دودھ پلایا، اور مسجد نبوی کے سین کے اندر 2 نواسوں کو کھیلتا کودتا دکھایا، اور کربلا میں ایک کو لے گئے، دوسرا کہاں چلا گیا؟ غار میں چلا گیا۔ بتاؤ دوسرے نواسے کی شان بتاؤ، دوسرے نواسے کی ہسٹری بتاؤ۔ اتنا بڑا پرچم، اس پہ 5 تن کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ حسن گیا کہاں مجھے بتاؤ؟ کبھی آپ نے کسی مولوی صاحب سے کہا کہ آج امام حسن کی شان بیان کرو؟ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ چاول ملیں گے، مرغی والے ملیں گے، گوشت والے ملیں گے، جلسہ ختم ہوگا، تم نے کھا پی کے دوڑا نا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ جناب حالہ مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی بنی جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلام لانے سے پہلے عطا اللہ بھروئی کا میرے سے پیار ہے، سید اسد اللہ کا میرے سے پیار ہے۔ میرے عزیزوں، ہم کہتے ہیں اللہ کرے آپ کو مجھے موقع ملے، آپ میرے وطن آنا، میں آپ کے وطن آؤں گا۔ یہ تعلق بڑھتا گیا، آپ کاروبار میں برابر ہو جائیں گے، تعلق بڑھتا گیا، ہم رشتہ داری کے اندر برابر ہو جائیں گے، کہ دوستوں کا پیار ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا پیار ہوتا ہے۔ بھائی کہتا ہے یار میرے بچے جوان ہوں، بہن کو دوں گا، بہن کہتی ہے میری بچیاں جوان ہوں، بھائی کو دوں گی۔ اسی طریقے سے جناب حالہ نے حضرت زینب رضی اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے خدیجہ اگر تیرے بیٹا پیدا ہوا تو میری بیٹی سے بیانا، اگر میرے بیٹا پیدا ہوا میں تیری بیٹی سے بیاؤں گا۔ اتفاق سے حالہ کے گھر کے اندر بیٹا لقیط ابو العاص بن ربیع پیدا ہوئے، اور سیدہ خدیجہ کے گھر کے اندر جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ جب یہ جوان ہو گئی، حضرت حالہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئی، اور آ کر کہا وہ وعدہ پورا کر جو ہم نے بچپن کے اندر، وعدہ پورا کر جو شادی کے وقت کیا تھا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس پیغام لے کے گئی کہ پاک پیغمبر تیری جوان بیٹی زینب کا رشتہ میری بہن کے گھر سے آیا ہے، بتا ہاں کروں یا نہ کروں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ اولاد کے بارے میں ماں اچھا سوچا کرتی ہے، خدیجہ اگر تو نے ہاں کر دی تو میں محمد نے ہاں کر دی، اگر تو نے نہ کر دی تو میں کملی والے نے نہ کر دی۔ ماں خدیجہ الکبریٰ نے کہا بہنوں کا رشتہ ہے، کملی والے میں نے بھی ہاں کر دی۔ حضور نے فرمایا خدیجہ تیری ہاں پر پھر میں نے بھی ہاں کر دی۔ اسلام لانے سے پہلے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ حضرت لقیط ابو العاص بن ربیع پہلا داماد نبی کا۔ کچھ عرصے کے بعد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا سے قرآن کی وحی کا تحفہ لے کے آئے، تاج نبوت کے اعلان کا تحفہ لے کے آئے، اور آپ نے اپنی قوم اپنی برادری کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ
کے امیروں وزیروں غریبوں قوم قبیلے والوں خاندان والوں اور لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ رشتہ داروں کی رشتہ دار حیران رہ گئے، اپنے برائے منہ میں انگلیاں دے کے سوچنے لگے کل کا یہ بچہ تھا آج جوان ہو کے کہہ رہے میں اللہ کا نبی ہوں، لات و عزا سے سجدے چڑھا کر کہہ رہا ہے ایک خدا کی عبادت کر لو۔ ساری برادری مخالف، سارے رشتہ دار مخالف، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے۔ 13 سال مکے کی زندگی میں تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، کیونکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشگوار زندگی ابو العاص لقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر رہی تھی، تو اللہ کے پیغمبر نے یوں نہیں کہا میری بیٹی کو ساتھ بھیج دے، آپ زینب کو سسرال میں چھوڑ کے مکے پاک میں لے آئے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، تیرے گھرانے کو تیرے سسرال کو ہدایت دے گا تو واپس آ جانا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پاک آئے، ہجرت کے دوسرے سال میں عزیز و غزوہ بدر کا واقعہ ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پورے کفار مکہ سردار مکہ بدر کے میدان میں آ گئے۔ حضرت عباس نبی کا چاچا بھی میدان میں آ گیا کافروں کی طرف سے، حضرت علی کا بھائی حضرت عقیل بھی میدان میں آ گیا کافروں کی طرف سے، نبی کا پہلا داماد ابو العاص لقیط وہ بھی میدان میں آ گیا کافروں کی طرف سے۔ میرے عزیزو اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدیوں کے حضور کے دربار میں آئے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، تاریخ بدلا رہا اسلام کی، آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا میرے صحابہ ان کا کیا کرنا چاہیے، ابو بکر تو بتا، عثمان تو بتا، علی تو بتا۔ یہ سارے کے سارے قیدی ہو کے آئے، پڑھے لکھے لوگ تھے کفار مکہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جن کو لکھائی کا کام آتا ہے ان کو ہمارے جوانوں کو ہمارے بوڑھوں کو لکھائی سکھانے آزاد کر دیا جائے گا، اور جن کو لکھائی کا کام نہیں آتا 1000 درہم سے 4000 درہم لے کے آزاد کر دیا جائے گا۔ پاک پیغمبر نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کون عمر؟ جب نبی کے عمر نے کلمہ پڑھا حضور نے ارشاد فرمایا عمر تیرے کلمہ پڑھنے سے زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو ڈرتا نہ ہو، اور آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو تیرے کلمہ پڑھنے پہ فخر نہ کرتا ہو۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ اکبر، اولاد مرے گی ماں باپ روئیں گے، ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اولاد روئے گی۔ اے عمر تیرا دنیا سے جانا جس دن دنیا سے چلا گیا قیامت تک تیری جدائی پہ محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ حضرت عمر کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا عمر تو بھی تو بتا کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں جھٹکا سا آدمی ہوں، سیدھا سا آدمی ہوں، اگر آپ نے میری رائے لینی ہے تو میری رائے یہ ہے میرا رشتہ دار میرے حوالے، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے، عثمان کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو، کملی والے تلواریں نکالنے کا ہمیں حکم دو، ہم سر قلم کے تیرے قدموں میں پھینکے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ آپ نے فرمایا عمر صحابہ کی رائے طے پا گئی ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اب یہی ہوگا۔ اب تو عمر نے کہا کوئی بات نہیں، میری رائے مانگی فیصلہ تو نہیں مانگا۔ اگلے دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، میسرہ کہتے ہیں چھوٹا سا درخت، یہ کیکر کے چھوٹے چھوٹے درخت، اللہ کے پاک پیغمبر اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر بھی اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، دونوں کی آنکھوں میں ہنجویں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ ہنستا رکھے، ماں باپ میرے قربان آپ کیوں رو رہے ہو، رونے کی کیا وجہ؟ فرمایا عمر کل تیری رائے کو نہیں مانا عمر، ہم نے اپنا ہی فیصلہ کر لیا، یہ درخت کی اونچائی بلندی دیکھ رہے، لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر وسع۔ اے عمر خدا اگر رحم نہ کرتا، تیرا فیصلہ نہ ماننے پر اللہ کا عذاب آسمان سے نازل ہو کر اس درخت کے قریب آ گیا، اگر اللہ رحم نہ کرتا تو عمر ساتھ تیرے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی نہ بچتا۔ یہ عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ میڈیا خاموش، اخبارات خاموش، 4 آدمی جلوس کی شکل میں باہر آگئے، کیا یوم عمر؟ یوم حضرت عمر کے احسانات کا جو اسلام پر کی حق ادا کر دیا ہے۔ مسلمانوں غیرت کھاؤ، تم ان کا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ میری عادت کسی کے خلاف بات کرنے کی نہیں، کوئی لال کپڑے پہنے اس کی مرضی، کوئی کالے کپڑے پہنے اس کی مرضی، تمہیں پتہ نہیں جھنڈوں کے رنگ بدلنے میں، کپڑوں کے رنگ بدلنے میں صحابہ اکرام کی گستاخی کرتے ہو۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تم بھی کپڑوں کے رنگ بدل لیتے ہو، تم بھی جھنڈوں کے رنگ بدل لیتے ہو۔ کیا یہی
عشق حسین ہے؟ کیا یہی عشق کربلا ہے؟ کیا یہی فاطمہ الزہرا کے بچڑوں کے ساتھ پیار ہے؟ رب کعبہ کی قسم اگر یہ فاطمہ کے بچڑوں کے ساتھ پیار ہوتا کپڑوں کے رنگ بدلنے کا تو امام زین العابدین کپڑوں کا رنگ بدل لیتا، نبی کے صحابہ کی اولادیں کپڑوں کا رنگ بدل لیتی، حضرت زینب کی آگے نسل میں کپڑوں کا رنگ بدل لیتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے ختم نبوت سے محبت کا اظہار، عشق حسین سے محبت کا اظہار، اللہ کپڑوں کے رنگ بدلنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی زندگی کے کردار کو بدلنا ہوتا۔ لائن لگ گئی کفار کے مکہ کے سرداروں کی۔ حضرت ابو العاص نے گھر پیغام بھیجا 4000 درہم لا زینب اور اپنے ابا کی خدمت میں پیش کر اور مجھے لے جا۔ ابو العاص حضرت لقیط ابو العاص بن ربیع نبی کا پہلا داماد، حضرت زینب کا گھر والا، اما زینب کے پاس جب ان کے دیور نے حضرت ابو العاص کے بھائی کی نانا نے جا کر کہا کہ تیرا گھر والا 4000 درہم مانگ رہا ہے، تیرے ابے کو دے کے آزاد کرا کے لانا ہے۔ سیدہ زینب نے اپنا بکسا کھولا، اپنی الماری کھولی، اپنے سرانے کے نیچے جھانک کے دیکھا 1 درہم نظر نہ آیا۔ اما زینب نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور کنانا کو دے دیا کہ جا یہ میرے ابا کو دے کے میرے شوہر کو چھڑا کے لا۔ جب فدیے کی رقم لے کر مکے کے سردار لائن کے اندر کھڑے تھے تو حضرت ابو العاص بھی وہ ہار لے کے کھڑے تھے۔ اللہ کا پاک پیغمبر بیٹھے اور آپ کی نگاہ اٹھی، آپ کے داماد کے ہاتھ پہ پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، کہنے لگے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو اسلام کے غلبے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا میرے یارو ذرا میرے داماد کو تو میرے پاس لے کے آؤ۔ جناب ابو العاص کو آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے بھی یوں نہیں فرمایا او میرے داماد جی بیٹھ جا، یوں نہیں فرمایا پانی شربت لے لے، آپ نے فرمایا میرے داماد تیرے ہاتھ میں یہ ہار کہاں سے آیا؟ کہنے لگے آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ ہار پکڑا، دیکھ کے رونے لگ گئے، آپ کے آنسو ہار پر گر رہے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، یہ ہار پر آپ کے آنسو کیوں ہے؟ فرمایا میرے یارو اس ہار کو دیکھ کے مجھے میری بیوی خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی ہے، یہ ہار تو میری خدیجہ کا تھا۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، رخصت ہونے لگی، خدیجہ نے اپنے گلے سے ہار نکال کے میری بیٹی زینب کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر، داماد ہوا کرتا ہے۔ بیٹیوں والوں ذرا کلیجہ تھام کے سننا، اور بیٹیوں کے نام پر مٹھائی نہ تقسیم کرنے والوں، اور بیٹیوں کے نام پر غیرت کا اعلان کرنے والوں، سینوں کو گولیوں سے چھلنی کرنے والوں، بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرنے والوں، سنو کالی کملی والے کا حسین کے نانا کا فرمان، فرمایا اللہ تجھے بیٹا دے دے، اللہ تجھے بیٹی دے دے۔ فرمایا جب تو گھر میں آ کچھ سامان لے کے آ، کچھ کافی مچھی لے کے آیا کر، کچھ فروٹ لے کے آیا کر، کچھ مٹھائی کی ڈلی لے کے آیا کر۔ جب دروازہ کھولے بیٹا بیٹی سامنے آ جائے، اللہ کے نبی یہ تھیلا میں بیٹے کے ہاتھ میں پکڑاؤ یا بیٹی کے ہاتھ میں پکڑاؤ؟ کملی والے نے اعلان فرمایا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا تھیلا بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دے، ابا کے گھر مان سے زندگی گزارے گی، سسرال میں جائے گی پتہ نہیں جوتیوں میں بیٹھ کے روٹی ملے گی یا کھچڑے کے اوپر بیٹھ کے روٹی ملے گی۔ سنو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنو جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے والی، ہمیشہ نبی کے گھر میں رہنے والی، یہ وہ مائیں ہیں۔ ان سے پوچھا رحمت دو عالم کے دربار میں بیٹی کا کیا مقام تھا؟ کہتے ہیں جب بھی سیدہ فاطمہ دروازے کی کنڈی بجایا کرتی، اما عائشہ کہتی میں اٹھ کے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھتی، فرمایا عائشہ بیٹھ جا۔ ام سلمہ حفصہ جویریہ کہتی میں دروازہ کھولوں، آپ فرماتے بیٹھ جا۔ بیٹی آئی ہے، اگر باپ بیٹی کا مان نہیں بڑھائے گا تو کون بڑھائے گا؟ دروازہ کھولتے، بیٹی کا ہاتھ پکڑتے اور گلے سے سر اپنا یوں کر کے سینے سے لگاتے اور کہتے عائشہ میری بیٹی آئی ہے، پھر یوں کر کے ہاتھ چومتے، پھر ہاتھ پکڑ کے کھٹڑے چرپائی کے پاس لاتے۔ فرمایا بیٹی کائنات کے نبی ضرور ہے، ختم نبوت کا تاج پہننے والے ضرور ہیں، سارے نبیوں کے سردار ضرور ہیں، لیکن میری بیٹی اگر میں تیرے شان کو گھٹاؤں گا تو دنیا تیری شان کو گھٹائے گی، میں بیٹی تیرے شان کو بڑھاؤں گا تو دنیا تیرے شان کو بڑھائے گی۔ اے میری بچی پہلے تو کھٹڑے پہ بیٹھ، میں اپنے تیرا ابا کھٹڑے پہ بیٹھے گا، پہلے تو میری جگہ پہ بیٹھ پھر تیرا باپ بیٹھے گا۔ اے فاطمہ اللہ اکبر، عائشہ میرا کھانا لے گیا، عائشہ میرا دودھ لے گیا، عائشہ میری کملی والی چادر لے گیا، میری فاطمہ کے سر پہ اڑا دے۔ رب کعبہ کی قسم بیٹی کا مقام بڑھانے کے لیے یہی وجہ تھی، منبر پر آ کے کھڑے ہو گئے، یوں اعلان نہیں فرمایا
جس کے 3 بیٹے ہو، یوں اعلان نہیں فرمایا جس کے 4 بیٹے ہو، یوں اعلان نہیں فرمایا جس کے 5 بیٹے ہو، فرمایا او لوگوں جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی ہوتی ہے، جیسے انگلیوں کا ماس کوئی نہیں جدا کر سکتا، 3 بیٹیوں کے باپ کو قیامت کے دن محمد کے ساتھ کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ ماشاءاللہ پہلے بتاؤ آخر تک بیٹھو گے انشاءاللہ؟ سائیں بھی رات پتہ نہیں 1:30 پونے 2 بجے کہاں سے شکارپور سے فارغ ہوئے، جب کام یہی کرنا ہے نوکر کی تو نخرت کی، آخر تک دعا تک بیٹھو گے نا انشاءاللہ؟ بس تھوڑی سی میری گفتگو اور تھوڑی سی، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، زندگی کے 40 سال میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس حاضری ہوئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں اللہ اکبر، جوانوں جن کے رشتے ہو گئے، جن کی منگنیاں ہو گئی، میرے ساتھ اللہ اکبر جن کی شادی کی تاریخیں رکھی جا چکی، آج اس فقیر کے کہنے پر میرے عزیزو اللہ کے دربار میں جھولی پھیلاؤ، یا اللہ اولاد دے تیری مرضی، بیٹا دے تیری مرضی، بیٹی دے تیری مرضی، لیکن اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا فرما تاکہ گنبد خضرا کے ساتھ میری نسبت ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ اکبر، بھائی سلیم اللہ صاحب کے والد صاحب کے سال ثواب پر آنے والوں، میرے نبی نے فرمایا جب کسی کے بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ فوراً دروازے پر آتا ہے اور باپ کے سر میں یوں کر کے ہاتھ پھیرتا ہے، یوں کر کے باز جگہ سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے باپ ہو بیٹی کے باپ پریشان نہ ہونا، اللہ نے تیرے گھر میں رحمت اتار دی ہے، قدم اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے ہر قدم پر مدد فرمانا خدا کا کام ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے بعض جگہ ہے جبرائیل علیہ السلام اور بعض جگہ آسمان سے فرشتہ زمین پر اترتا ہے اور دروازے پر آ کر کہتا ہے بیٹی کے باپ تجھے مبارک ہو، تیرے پاس اللہ کا سلام آیا ہے، مدینے والے کی مبارکباد آئی ہے۔ بیٹی پیدا ہو کبھی منہ نہ بنانا، بیٹی کو دیکھ کر کبھی ماتھے پہ بل نہ چڑھانا بلکہ مسکرا دینا، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے۔ سائیں سے پوچھ لینا بتائے گا، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، رحمتوں کے ساتھ معاف کر دیا جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یار میری زینب کا سر جھک گیا، یا رسول اللہ کا فرمائیے، فرمایا میرے صحابہ ساری زندگی میں نے تمہارے سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگو تو دو گے، یا رسول اللہ کیا مانگتے ہو؟ فرمایا یار میری بیٹی کو واپس لٹا دو، میری بیٹی کی نشانی ہے، ماں باپ بیٹیوں سے لیا نہیں کرتے بلکہ بیٹیوں کو دیا کرتے ہیں۔ کیا کہے گی امت، کیا کہے گے سندھ والے کہ اللہ اکبر نبی نے بیٹیوں سے لیا، ہم نے لے لیا تو کیا ہو گیا؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، ہاتھ جڑے ہوئے، فرمایا میرے صحابہ اللہ ونی یہ ہار میری بیٹی کو واپس کر دو۔ اور وہ صحابہ وفادار تھے، وہ صحابہ غلام تھے، وہ صحابہ نبی کے جانثار تھے، سارے مدینے میں گونج اٹھی کملی والے آپ ہار مانگ رہے ہو، ہم نے تو تیرے قدموں پہ جان دینے کا وعدہ کر لیا۔ آپ نے ہار دیا، بلاس کو کجا واپس چلا جا اور کوشش کر میری بیٹی کو بھیج دے، میرے پاس میری بیٹی نہیں، مجھے جدائی کا صدمہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو بھیج دوں گا، تو مدینے جاتے انہوں نے حضور کی بیٹی زینب کو روانہ کر دیا۔ دوسرے سال جناب ابو العاص پھر تجارت کا مال لائے، مسلمانوں نے پھر قبضہ کر لیا، حضور کے پاس آئے، آپ نے بولا میرا داماد ہے چھوڑ دو۔ جب یہ مدینے سے باہر جانے لگے تو صحابہ کہنے لگے غیرت کھا، تجھے 2 دفعہ نبی نے چھوڑ کر احسان کر دیا، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کلمہ پڑھ لے۔ تھا کافر لیکن غیرت والا تھا، مال لٹانے والا مال دبانے والا نہیں تھا۔ مسلمانوں نیوزی لینڈ کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب گئے، اللہ اکبر، اسلامی دورے پر، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی اس کے ساتھ گیا، ایک ساتھی زبیر بھی ساتھ گئے، کہنے لگے ہم ایک سکھ کی دکان میں، بڑی ساری مارکیٹ، بڑے سارے مارٹ کے اندر داخل ہوئے، اس سکھ نے مفتی صاحب کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے کہنے لگتا ہے مسلمانوں پاکستان سے آئے ہو، اگر آپ میرے دفتر میں چلو تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب کہنے لگے میں دفتر میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کوئی میرے سے
مسئلہ پوچھے گا، کوئی تجارت کا اصول پوچھے گا، اور دفتر کے اندر اپنی کرسی پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا مفتی صاحب ہوں تو سکھ لیکن مجھے تمہارے نبی کا ساوے رنگ کا روزہ بڑا اچھا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں تمہارے نبی کے روزے کی زیارت کر کے آؤں۔ مفتی صاحب کہنے لگے آسان سی بات ہے، آج کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، مکہ بھی دیکھا مدینہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ زبیر کہنے لگے جب مفتی صاحب نے کہا مسلمان ہو جا، مکہ بھی دیکھا مدینہ دیکھا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور مفتی صاحب کے منہ کے قریب ہاتھ کر کے کہنے لگا خبردار خبردار، یہ میری دکان پر مسلمان کا نفر نہ دینا، اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا، میرے محلے والوں کو، میرے گوٹھ والوں کو، میرے براڑی والوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ سکھ مسلمان ہو گیا تو کافر میرے پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، میرے سے سودا لینا چھوڑ دیں گے، دنیا مجھے بے ایمان کہنا شروع کر دے گی۔ مفتی صاحب کہنے لگے میں پریشان ہو گیا، میرے چہرے کی ہوائیاں بدل گئی، میرے چہرے کا رنگ بدل گیا، میں نے کہا میاں کیا مسلمان نام اتنا ہی پریشانی کا سبب بنتا ہے؟ کہا مولوی صاحب اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کی گاڑی میں یا آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، آؤ آپ کو میں نیوزی لینڈ کے ہر کونے میں دکھاؤں، کرپشن کرتا مسلمان نظر آئے گا، دو نمبری کرتا مسلمان نظر آئے گا، جنا کے اڈے آباد کرتا مسلمان نظر آئے گا، شراب بیچتا مسلمان نظر آئے گا، دو نمبری کرتا چیزوں میں ملاوٹ کرتا مسلمان نظر آئے گا۔ مسلمان نے اپنے کردار کو اتنا گرا دیا، آج کافر مسلمان بننا تو دور کی بات ہے، اس کا نام سننے کو بھی تیار کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے میرے چاند اور یہی وجہ ہے میرے پیارو، ہمارے گھر کی بات ہے، آج ہمارے گوٹھ میں کسی نے سائیکل چوری کر دی، آج ہمارے گاؤں کے اندر کسی کا موٹر سائیکل چوری کر کے لے گیا، مووی بناؤ، اس کو جوتیاں پہناؤ، اس کی سیفٹی سے اس کے سر کے بالوں کو موڑ دو، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے سندھ والے دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہو یہ تصویر انڈیا کے اندر نہیں جاتی، کیا سمجھتے ہیں کشمیر کے اندر نہیں جاتی، فلسطین کے اندر نہیں جاتی، کیا سمجھتے ہیں پوری دنیا کے گورے کافروں کے پاس نہیں جاتی؟ کتنا تھوکتے ہوں گے ہمارے کردار پر، کتنا تھوکتے ہوں گے ہماری گفتار پر، ہماری شخصیت پر۔ خدا پاک کی قسم ہے مسلمان تو وہ تھا ایک ہزاروں کو کلمہ پڑھاتا تھا، آج مسلمان اتنا کردار سے گر گیا کہ اس کی شخصیت کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ نبی کا پہلا داماد ابو العاص حضرت لقیط ابو العاص بن نبی مکے پاک گیا اور حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے کہنے لگا اوے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں کسی سے ڈر کے کلمہ نہیں پڑھنا، میں نے تمام چیزیں سب کی واپس کر دی، او لوگوں میں آج کلمہ پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر کلمہ پڑھ کے مدینہ پاک آ گئے، حضور کے وصال تک زندہ رہے، جناب سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، پھر آپ خاموشی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ ادھر نبی کی زندگی میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی گئی، پاک پیغمبر غسل والی جگہ پر تشریف لاتے، دروازہ بجاتے اور کہتے میری زینب کو غسل دے دیا گیا، کہتی نہیں اللہ کے نبی غسل دیا جا رہا ہے، پھر فرماتے میری زینب کو غسل دے دیا گیا، نہیں اللہ کے نبی غسل دیا جا رہا ہے۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ بار بار غسل کا کیوں پوچھتے ہو؟ آپ نے فرمایا خبردار کوئی مدینے والا کفن نہ دے، اپنی بیٹی کو میں کفن دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بھائی سلیم اللہ صاحب کے والد ابراہیم کی سال ثواب پڑھانے والوں، کوئی بیٹیوں کے لیے لال جوڑا لے کے آئے گا، کوئی سونے کا سیٹ لے کے آئے گا، کوئی جہیز کا سامان لائے گا، کوئی لکڑی کا فرنیچر لائے گا، واہ اس ابے کی استقامت کو، اس کے حوصلے کو داد دو کہ اپنی بیٹی کا کفن لے کے آ رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو غسل دے دیا گیا۔ آپ جلدی سے اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے، کملی مبارک اتاری، اپنی تہمت والی جگہ پر باندھی اور تہمت اتاری لپیٹ کر بغل میں لے آئے، آ کر جہاں سیدہ زینب کو غسل دیا جا رہا تھا آپ نے دروازہ بجایا، دروازہ کھلا، آپ نے وہ چادر اندر کر دی، اس چادر میں میری بیٹی کو کفن دو۔ جب سیدہ زینب کو کفن پہنا دیا گیا، عورتوں نے کہا آ جا کملی والے جنت کی دولت کا دیدار کر لے، آ جا جنت کی سردارن کا دیدار کر لے۔ رحمت دو عالم اندر تشریف لے گئے، جا کے سیدہ زینب کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والوں نے دیکھا نبی کی آنکھ سے آنسو نکلا، سیدہ کے چہرے پر گرا۔ آپ نے فرمایا بیٹی تیرے باپ کے پاس دینے کو نیا کپڑا کوئی نہیں، لیکن اس چادر کے اندر تجھے کفن دیا ہے جس چادر کی قیمت پوری دنیا کا تاج و تخت مل جائے ادا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کون سی چادر سے کفن دیا؟ فرمایا میری بیٹی زینب کو کہہ دو دنیا جنت کے جوڑے جنت میں جا کے پہنے گی، اللہ نے تجھے جنت کا جوڑا دنیا کے اندر پہنا دیا۔ ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا
ایک کو کفن کی چادر دی، ایک کو جب گھر سے رخصتی کے وقت حضرت عقیل حضرت علی جب لینے کے لیے آ گئے، سیدہ فاطمہ کے سر پر جو چادر تھی اس پر 17 ٹاکیوں والے پہ سب لگی ہوئی تھی، 17 پیمند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ، اے عائشہ، اگر کوئی نئی چادر ہے، دھلی ہوئی چادر ہے، کوئی صاف ستھری بغیر پیمند والی چادر ہے، عائشہ ذرا لے کے آ، بیٹے کی رخصتی کا وقت ہے۔ ام سلمہ کہنے لگی رو رو کے میری ہچکی بن گئی، میں اندر الماری کھٹ اندر گئی، اپنے بکسے کو کھول کے ایک چادر لے کے آئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اس سے بہتر چادر میرے پاس کوئی نہیں۔ خدا کے پیغمبر نے چادر کو کھول کے دیکھا، 16 پیمند کپڑے کے لگے ہوئے تھے، ایک پیمند چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی یہ ٹاکیوں والی چادر ہے۔ حضور نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، پھر آپ نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے یہ 17 پیمند والی چادر رکھی۔ اماں کی کوک نکلی، رونے لگ گئی، بیٹی کے رونے پر حضور بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا بیٹی اس چادر کو آمنہ سمجھنا، اس چادر کی برکت سے اللہ تجھے کیا پہنائے گا۔ پھر نبی نے اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر حضرت علی عقیل کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے فاطمہ یہ 17 پیمند والی چادر آج اوڑھ لے، قیامت کا دن ہوگا، انہی ہاتھوں سے تیرا باپ تجھے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج پہنائے گا۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کھولتا، بچپنے جوانی کو ادھار رہا ہے۔ انشاءاللہ 29-30 اگست کو بھیریا میں مجلس ذکر مہانہ میں آ رہا ہوں، عطا اللہ بروئی کے پاس مسجد بری میں، اللہ زندگی دے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کچھ بارے میں عرض کروں گا، لیکن 2-4 باتیں میں آپ کو والدین کے لیے میرے عزیزوں آج کل ایک جاموں کو آ گیا۔ جب میرے بھائی سلیم اللہ نے راستے میں چلتے سے کہا کہ کل بھی ایک جوان نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا، میں نے کہا خدا کی قسم ہے دنیا کا شرابی تو جنت میں جائے گا، اگر ماں باپ نے معاف نہ کیا تو ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یسألونک ماذا ينفقون، حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے پاس آئے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مومنوں تمہارا اتنا تو کہ اپنے پاک نبی کو درود کے ساتھ یاد کیا کرو۔ کہاں تمہارے نبی نے تمہیں یاد نہیں کیا؟ خلوتوں میں امت کو یاد کیا، جلوتوں میں امت کو یاد کیا، غمی کے موقع پر امت کو یاد کیا، خوشی میں امت کو یاد کیا، طائف کے سفر میں امت کے لیے دعائیں کی، پہاڑوں کے دامن میں امت کے لیے دعائیں کی، غاروں میں امت کے لیے دعائیں کی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے امت کے لیے دعائیں کی، جانور ذبح کرتے وقت امت کے لیے دعائیں کی، باہر پتھروں کی کھالنے میں امت کے لیے دعائیں کی، مکے سے ہجرت کرتے ہوئے امت کے لیے دعائیں کی، بدر کے موقع پر ہاتھ اٹھے تو امت کے لیے، احد کے موقع پر تو ہاتھ اٹھے تو امت کے لیے، حنین تبوک پر ہاتھ اٹھے تو امت کے لیے، اور نماز کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کہہ کے روئے تو امت کے لیے، التحیات میں رو کے دکھایا تو امت کے لیے، ہاتھ اٹھا کے رو کے دکھایا تو امت کے لیے۔ امت کا اتنا تو حق ہے کم سے کم 100 مرتبہ درود کی صورت میں صبح اپنے نبی کو یاد کیا کرے، شام کو اپنے نبی کو یاد کیا کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا درود کا نذرانہ لے کے آئے گا قیامت کے دن اتنا میرے ساتھ سے میرے قریب کر دیا جائے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ پڑھیں گے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کو پہلا تحفہ دے کے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، آپ کے میرے دل میں سائیں کے دل میں خواہش ہوگی اب اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت کریں۔ سنو جامعہ شریفہ سے کتاب چھپی، زاد السید کتاب کا نام ہے، فرمایا جس آدمی کو شوق ہو نبی کی زیارت کرنے کا، خمیس کا دن جمعرات کا دن آئے اور جمعے کی رات کو 2 رکعت صلاۃ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے 1000 مرتبہ پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ مجھے اپنے نبی کی زیارت کروا دے، اپنے نبی کی زیارت کروا دے۔ علماء اکرام نے لکھا جمعے کا دن، ہفتے کا دن، اتوار پیر منگل کا دن، اربع کا دن، جمعرات کا دن، فرمایا 8 دن گزرنے نہیں پائیں گے انشاءاللہ اس وظیفہ کرنے والے کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یسألونک ماذا ينفقون، آئے تیرے پاس کس پر خرچ کریں، مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنائیں، حفاظت کا کام کریں، کس چیز پہ خرچ کریں؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اگر ماں باپ زندہ ہے ان کے کپڑے لتے پر، ان کے دوائی دارو پر، ان کے خرچے پانی پر خرچ کرو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ 4 حق مرنے کے بعد ماں باپ کے، سنو 4 حق مرنے
کے ماں باپ کے پہلا حق یہ ہے، باپ مرے ماں مرے، سگے بیٹے کو چاہیے اپنی حلال کمائی میں سے ماں باپ کے لیے کفن کاٹھی کا انتظام کرے، قبر کا انتظام خرچہ خود دے، کفن کا انتظام خرچہ خود دے، چٹائی کا انتظام خرچہ خود دے، آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائے خرچہ خود دے۔ پہلا حق ہے ماں باپ کا، مرنے کے بعد اولاد کے ذمے کہ اولاد کفن کا انتظام کرے، اولاد قبر کا انتظام کرے۔ دوسرا ماں باپ کا یہ ہے، فرمایا ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر مٹی ڈال کے آ گئے، فرمایا دوسرا ماں باپ کا یہ ہے، روزانہ جائے ان کی قبر کی جا کے زیارت کرے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کی روزانہ قبر کی جا کے زیارت کرے گا اللہ اسے دو انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام اللہ اس کے مال کی تنگی دور کر دے گا، دوسرا انعام اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ او جوانا، بھائی سلیم اللہ صاحب کی دعوت پر آنے والے، جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو اپنے گھر میں ماں باپ کو پکا کے کھلائے اللہ اس کو کتنی برکت عطا فرمائے گا، کتنوں سے نوازے گا۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا تجھے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو پریشان ہے، تیرا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، پیسہ بھی استعمال کر لیا، عدالتوں میں چلا گیا، کچہریوں میں چلا گیا، تھانوں میں چلا گیا، تو نے پیسہ استعمال کر لیا لیکن تیرا مسئلہ حل نہ ہو۔ کسی نے کہا سخی سلطان بہو چلا جا، کسی نے کہا شہباز قلندر چلا جا، کسی نے کہا شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے دربار پہ چلا جا، کسی نے کہہ دیا سیون شریف چلا جا، کسی نے کہہ دیا عبداللہ شاہ صاحبی چلا جا، کسی نے کہہ دیا حضرت علی اجمیری کے، کسی نے کہہ دیا بابا فریدی کنجن شکر کے، کسی نے کہہ دیا گولڑے چلا جا، کسی نے کہہ دیا بڑی امام چلا جا۔ میرے پاس بھی آیا اور آگے کہنے لگا مولوی صاحب بڑا پریشان ہوں، دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میں نے آنکھیں بند کی، گنبد خضرا والے کا پیغام آ گیا، آمنہ کے لال کا پیغام آ گیا، سونے لجپال کا پیغام آ گیا، سارے نبیوں کے سردار کا پیغام آ گیا، سارے رسولوں کے رسول کا پیغام آ گیا۔ کون رسول؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا صاحب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، با کہنے لگا توحا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، با کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، آپ کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، آپ کہنے لگا کائنات کا محور طے کر آ گیا، آپ کہنے لگا لطف و عنایت کا طے کر آ گیا، نیم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ پیغام آیا گنبد خضرا سے عبد الحنان اسے سیون جانے سے نہ روک، انہیں بھٹچا جانے سے نہ روک، انہیں بریمان گولڑا جانے سے نہ روک، انہیں کہہ دے ایک مرتبہ اپنے نبی کی بات بھی مان لو، ان کو کہہ دو ایک مرتبہ اپنے نبی کی بات مان لو، بے اولاد ہو دعا کر رہے اولاد نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چلتا، ایک مرتبہ اگر تمہارا باپ زندہ ہے، اگر تمہارا باپ زندہ ہے، اگر تمہارا باپ زندہ ہے، ایک مرتبہ اپنے باپ کو جا کے کہہ دو ابا میرے لیے دعا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر اپنا چہرہ دکھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جلدی کرو اس باپ کے کہنے کو پورا کر دو، اس کے خالی دامن کو بھر دو۔ جب یہ مجھے رو کے دکھاتا ہے میری غیرت کو بھی حیا آ جاتا ہے، اور میرے چاند بال دو ہیں، یہ چہرے پر بال دو ہیں، ایک کا رنگ کالا ایک کا رنگ سفید، نسبت خدا کی قسم قبر کے اندر لے جاؤ، خالی داڑھی قبر میں نہ جانا۔ بے شک اس چہرے کو تمہاری بیوی پسند نہیں کرتی، بے شک اس چہرے کو تمہارا گھر والا، بے شک اس چہرے کو تمہارا یار، بے شک اس چہرے کو تمہارا معاشرہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم چہرے پر داڑھی سجا لو، خدا بھی پسند کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پسند کرتا ہے۔ اوے لوگوں تم گندم اگاتے ہو، سال کی گندم اپنے گھر کے اندر رکھتے ہو، کوئی 40 من گندم رکھتا ہے، کوئی 50 من گندم رکھتا ہے، اس گندم کو بچانے کے لیے کیڑوں مکوڑوں سے بازار سے تم 4 گولیاں لے کے آتے ہو، وہ گولیاں لا کے
यहाँ मेरे हथौड़ा लगा, मैंने कहा ऐ तो जवाना, अगर 4 गोलियां गंदम को बचा सकती हैं तो फिर 4 बाल सुन्नत के कब्र में सजा के ले जा। अगर 4 गोलियों से गंदम बच सकती है तो इन नबी के 4 बालों की सुन्नत से खुदा की कसम कब्र के अंदर जिस्म भी बच जाएगा, कफन भी कब्र के अंदर बच जाएगा। ओए जवाना, हलाल को हलाल जान, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, चेहरे पर दाढ़ी लेके चले जाना। क़यामत के दिन तेरे कफन पर भी मट्टी लग गई तो अब्दुल हन्नान का गिरबान पकड़ लेना। ये सुन्नत क्या है? सही अता सही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उलमाए किराम से असदुल्लाह भाई कल्ला वाले बैठे थे, कहने लगे अब्दुल हन्नान जोड़ों में दर्द तो नहीं होता, कमर में दर्द तो नहीं होता, मोटापे की वजह से जिस्म में दर्द तो नहीं होता, मेरे गदर की घुटनों में कभी कभी दर्द होता है। फरमाया मियां जब वुजू किया करे, वुजू करने के बाद जो तेरी दाढ़ी पर थोड़ा सा पानी लग जाया करे, उन सारे बालों को छोड़कर जिस्म के दर्द वाले हिस्से पे लगाएगा, सुन्नत की बरकत से अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। तो पहला हक माँ बाप का, उनकी कफन काठी का इंतज़ाम करे। दूसरा, उनकी कब्र की ज़ियारत करे। तीसरा, जितना हो सके माँ बाप को पढ़ के बख्शे। और चौथा हक, माँ बाप के मरने के बाद जो उनके रिश्तेदार हैं, माँ की बहन, अब्बे की बहन, अब्बे का भाई, अम्मा का भाई, जो सगे रिश्तेदार हैं, उनका भी वैसे एहतराम कर जैसे अपने माँ बाप का किया करता था। करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अधूरी बात है, ना मेरा दिल भरा ना आपका भरा, लेकिन अल्लाह का वली आदमी बैठा है, ये खलूक के दुख दर्द को बांटता फिरता है। आप ये ना समझे कोई मज़ाहिया खतीब है। अल्लाह, अभी इन्होंने बहुत ही प्यारी बात की जो मेरे दिल को लगी कि मौलवी साहब आप जो है वो नज़ीरन का काम कर रहे हैं, मैं बशीरन का, आप डरा रहे हैं, मैं खुश कर रहा हूँ। तो हंसी हंसी के अंदर एक पैगाम जो मदीने वाले का, वो आपकी झोली के